الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعنه يعني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، فاحمل انا وغلام نحوی، حملہ یحملو کے معنی اٹھانا، اور غلام کے معنی لڑکا. غلام کا اطلاق اس لڑکے پر ہوتا ہے، اس لڑکے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ دودھ چھوڑنے سے لے کر کے، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس وقت سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک اس کو غلام کہا جاتا ہے. دودھ چھوڑنے سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک کے بچے کو غلام کہا جاتا ہے. اور بعض اہل نے کہا کہ غلام اس لڑکے کو کہا جاتا ہے یہاں تک کہ جب تک اس کی داڑھی نہ نکل آئے. جب داڑھی نکل آئے تو پھر اس کو غلام نہیں کہا جاتا، اس سے پہلے عمر تک، دودھ چھڑانے سے لے کر کے داڑھی نکلنے سے پہلے تک کی عمر کے بچے کو غلام کہا جاتا ہے. اور اگر داڑھی نکلنے کے بعد بھی اگر کہیں پر اس طرح سے غلام کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ مجازن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اغلما و غلمتن و غلمان، غلام کی جمع آتی ہے. نحوی، نحو کے معنی نحوی جو آیا، نحوی بعد بات یعنی مقارب لی، یعنی میرے عمر کے قریب قریب، میرے ہی جیسا. اور اداوا کہتے ہیں، اداوتن کے معنی چمڑے کا چھوٹا برتن، اناء صغیر من جلد، جس کی جمع اداوا آتی ہے. اداوتن جمع اداوا، چمڑے کا چھوٹا برتن، لوٹا وغیرہ. فیستنجی بالماء، استنجا یستنجی استنجاءن کے معنی ہوتا ہے یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد نجاست کو دور کرنا، پانی کے ذریعہ سے یا پھر پتھر یا ڈھیلے وغیرہ سے، مٹی وغیرہ سے نجاست کو دور کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے عربی لفظ میں. استنجا کے معنی ہوتے ہیں یعنی پیشاب کرنے کے بعد یا قضاء حاجت کے بعد نجاست کو دور کرنا، کسی بھی چیز سے، پانی سے یا مٹی وغیرہ سے، پتھر سے نجاست کو دور کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے. ہماری زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ استنجا، میں استنجا کرنے جا رہا ہوں یا فلاں استنجا کرنے کے لیے گیا ہے، تو عام طور سے پیشاب کرنے کو بولا، یعنی پیشاب کرنے کے لیے گیا ہے. تو یہ کنایا ہے یعنی ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ استنجا کرنا یعنی پیشاب کرنے کے لیے جانا. اور عربی لفظ میں، عربی جو لفظ ہے عربی زبان میں استنجا کے معنی ہوتے ہیں پیشاب کرنے اور قضاء حاجت کے بعد نجاست کو دور کرنا، یعنی اس کو صاف کرنا، دھونا. تو جہاں پہ بھی لفظ آئے کہ یستنجی بالماء یا یستنجی، تو اس کا معنی کہ چاہے قضاء حاجت کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد اس نجاست کو دور کرنا، اس کو استنجا کہا جاتا ہے. تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور مجھ جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن، لوٹا اٹھاتے، وعنزتن، اور عنزہ، عنزہ ایک لفظ چھوٹ گیا، عنزہ کہتے ہیں چھوٹے نیزہ کو، حربتن صغیرتن کہا گیا، عنزہ عنزتن، عین اور نون کے فتحہ کے ساتھ، عنزتن چھوٹا نیزہ، یعنی چھوٹی سی لاٹھی ہوتی ہے جس کے نیچے لوہا لگا رہتا ہے، جس کو زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصب کر دیا کرتے تھے. خاص طور سے نماز پڑھتے وقت اس کو کبھی سترہ بنا لیتے تھے. اسی طرح سے عیدگاہ میں جاتے تھے نماز پڑھتے تو اس کو آگے سترہ اللہ کے رسول بنا لیا کرتے تھے، زمین پر سامنے آپ کے نصب کر دیا جاتا تھا، تو اسی کو عنزہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے نکلتے، جیسا کہ دوسرے بات میں کانا اذا خرج لحاجتہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے خلا کی طرف،
میدان کی طرف نکلتے فاحمل انا وغلام النحوی یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو میں اور مجھ جیسا یعنی میری عمر ہی تقریباً میری ہی عمر کا ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ ہم اٹھاتے فیستنجی بالماء پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو لوٹے میں ہم پانی لاتے اسی لوٹے کے پانی سے آپ استنجا کرتے یعنی پیشاب پخانہ کے بعد آپ اس کے ذریعے سے صفائی حاصل کرتے متفق علیہ. یہ حدیث جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یعنی قضاء حاجت کے بعد پیشاب کرنے کے بعد اسی طرح سے پاخانہ کرنے کے بعد صرف پانی پر اکتفا کرنا پانی کے ذریعے سے صفائی کرنا یہ کافی ہے اور اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور صرف پانی پر اکتفا کرنا یہ جائز ہے. یعنی اس کے ساتھ اگر اس سے پہلے کسی نے پتھر وغیرہ یا مٹی کا ڈھیلا وغیرہ استعمال نہیں کیا ہے صرف پانی استعمال کیا ہے استنجا کے لیے قضاء حاجت کے بعد صفائی کے لیے تو یہ کافی ہے جائز ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نجاست کو ہاتھ سے چھونا قضاء حاجت کے بعد ہاتھ سے نجاست کو چھونا جیسے بات پانی سے اگر پہلے مٹی وغیرہ کا استعمال یا ڈھیلا یا پتھر وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو صرف پانی کا استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹ آدمی ہاتھ سے نجاست کو چھوئے گا صاف کرنے کے لیے تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. لہذا استنجا میں پہلے آدمی پتھر استعمال کرے ڈھیلا وغیرہ استعمال کرے پھر اس کے بعد پانی استعمال کرے اور صرف پانی استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. تو یہ حدیث یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ صرف پانی استعمال کرنا بھی جائز ہے قضاء حاجت کے بعد. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی پانی صرف استعمال کرنا مکروہ ہے اس حدیث سے ان کی تردید ہوتی ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی قائم کیا باب الاستنجاء بالماء یہ باب قائم کر کے امام بخاری نے کہ پانی کے ذریعے سے استنجا کرنا پانی کے ذریعے سے صرف پانی پر اکتفا کرنا اس باب سے ان لوگوں کی تردید کرنا چاہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی پر اکتفا کرنا یہ مکروہ ہے. تو جو کراہت کی بات کہی گئی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی یعنی نجاست کو چھونا ہاتھ سے ڈائریکٹ چھونا اس کو دور کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے مناسب بہتر ہے آدمی کو چاہیے کہ قضاء حاجت سے پہلے پانی وغیرہ ساتھ میں لے کر کے جائے اور صفائی کے لیے طہارت کے لیے جو پانی استعمال کرنا ان چیزوں کو تیار کر لے. مثلا آپ استنجا کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں اگر پانی نہیں ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے ہیں جیسے پہلے لوگ پتھر یا ڈھیلا استعمال کرتے تھے تو پہلے ہی وہ تلاش کر لیجئے پہلے ہی ڈھیلا مٹی یا پتھر تلاش کر لیجئے تاکہ قضاء حاجت کے بعد اٹھنے کی ضرورت نہ پڑے جس کی وجہ سے گندگی وغیرہ جسم میں اور پھیل جائے لگ جائے یا پیشاب کرنے کے بعد آدمی اٹھ کر کے پھر تلاش کرے اور پھر پیشاب کے قطرات اس کے جسم میں لگ جائے. اس سے پہلے یا پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو بیت الخلاء میں آدمی پہلے سے پانی کا انتظام کر لے پانی رکھ لے یا باہر جا رہے ہیں تو پانی وغیرہ ساتھ میں لے کر کے جائیں یا جہاں پہ پانی ہو پہلے سے آدمی تیار رہے کہ ہاں فلاں جگہ اس سے صفائی کرنی ہے تو اس چیزوں کو تیار کر کے پھر قضاء حاجت کرے. ایسا نہیں کہ قضاء حاجت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ادھر ادھر پانی تلاش کرے. دوسری حدیث ہے اس کے بعد فرماتے ہیں عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق علیہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پانی کا برتن اداوا لوٹا یا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ابھی چمڑے کا چھوٹا سا برتن ہوتا تھا پانی استعمال کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ پانی کا وہ لوٹا برتن لو فانطلق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتی توارى عنی یعنی قضاء حاجت کے لیے آپ نکلے یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے یعنی دور نکل گئے کہ میری نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے اور مجھ سے چھپ گئے. فقضى حاجته پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی اپنی حاجت آپ نے پوری کی. متفق علیہ. تو توارا عنی کے معنی ہوتے ہیں استتر عنی آپ مجھ سے چھپ گئے.
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے یا نکلے تو ضروری ہے بہتر ہے کہ آدمی اس طرح سے دور نکل جائے یا کسی درخت کے پیچھے یا اونچی زمین ہو کہیں نیچی زمین میں کہیں اس طرح سے بیٹھے کہ لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے نظر نہ آئے. اور اگر آدمی یعنی بیت الخلاء وغیرہ میں جو ٹوائلٹ وغیرہ بنا رہتا ہے گھروں کے پاس تو اس میں جائے تو یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس طرح کی کوئی دور حرج نہیں ہے وہاں پر ستر پوشی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قضاء حاجت وغیرہ کے لیے کسی سے خدمت لینا کہ بھائی میرے لیے بیت الخلاء میں پانی رکھ دو یا استنجا کرنے کے لیے کسی سے پانی وغیرہ طلب کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.